الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. قرآن حکیم نے اللہ جل شانہ کی عطا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا حقیقی مالک تو وہ ذات بے ہمتا ہے. ہر ذرہ اس کی اپنی تخلیق ہے اور ہر ذرہ اس کے حکم کے تابع ہے. لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ. اس کی اجازت کے بغیر کوئی ذرہ حرکت نہیں کرتا. ہوا کے جھونکے میں اگر روش ہے تو اس کی دی ہوئی طاقت سے، شاخ گل میں جنبش ہے تو اللہ کی عطا سے، گل خوشبو بداماں ہے تو اللہ کی کرم نوازی سے. ہر شے کو، ہر ذرے کو، ہر موسم کو، بہار کا مالک بھی وہی ہے، خزاں بھی اسی کی سفیر ہے. جوانیاں، طاقتیں، قوتیں وہی عطا کرتا ہے. بڑھاپا، ظہور اور کمزوری بھی اسی کی طرف سے آتی ہے. بلا شرکت غیر مالک ہے ہر شے کا، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. انسان کو اس نے اپنی صنعت کا شاہکار بنایا اور کائنات کو انسان کے لیے بنایا، انسان کو اپنے لیے. ساری کائنات محض انسان کی خادم ہے. تمام سیارے، ستارے، شمس و قمر سائنس کی نظر سے بھی دیکھیں تو سب کے اثرات زمین پہ مرتب ہوتے ہیں. کسی کے اثر سے گرمی، کسی کے اثر سے سردی، کسی کے اثر سے بیج اگتے ہیں، کسی کے اثر سے پھل پکتے ہیں. مختلف اثرات ہیں جو مختلف ستاروں، سیاروں کے زمین پہ مرتب ہوتے ہیں. زمین میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، جو رویدگی ہوتی ہے، جو کچھ بنتا ہے، فرمایا وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. جو کچھ زمین میں ہوتا ہے وہ سب تمہارے لیے ہے. اکثر علماء حق نے اس سے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے حلال ہے سوائے اس کے جسے شریعت نے حرام کر دیا. اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ حلت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کے لیے، بلکہ حرمت تلاش کی جائے. جسے شارع علیہ السلام نے حرام کر دیا ہے وہ حرام ہے. اس کے علاوہ ہر چیز کی حلت اس آیت میں موجود ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہاری خاطر پیدا کیا گیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں اے لیعرفون، کہ جن و انس کو میں نے اس لیے پیدا فرمایا کہ یہ میری ذات کو پہچانے، میری عظمت سے آشنا ہو. کائنات کے ہر ذرے کا سر مجبوراً اور حکماً جھکتا ہے میری بارگاہ میں. اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اطاعت کے علاوہ اس کو اختیار نہیں ہے. ایک ایسی مخلوق بھی ہو جسے میں اختیار دے دوں اور پھر وہ اپنے اختیار سے بھی میری ہی اطاعت کرے، کسی اور در پہ نہ جائے.
اب اس نے بڑی خوبصورت ایک شاعر نے بات کی تھی، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروانہ۔ انسان کی مثال ایسی ہے کہ دنیا کا ایک بہت بڑا وسیع نظام اور بہت خوبصورت، یہ جو دنیا کی مذمت کی جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا فی نفس ہی بدصورت یا بری چیز ہے۔ جو مذمت شارع علیہ السلام نے فرمائی اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ کو چھوڑ کر دنیا پہ فدا ہو جائے تو اس مقابلے کے لیے دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن اگر اسی دنیا کو وصال الہی کا ذریعہ بنائے تو اس کے پاس صرف دنیا ہے جس میں وہ اللہ کے قرب حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا سے چلا گیا تو دار عمل ختم ہو جائے گا، جس صورت میں جائے گا اس میں رہنا ہو۔ فی نفس ہی دنیا اتنی خوبصورت ہے، اتنی میٹھی ہے، اتنی حسین ہے، اتنی دل فریب ہے کہ اس نے بنی آدم سے اللہ کو چھڑا دیا۔ کتنی مخلوق کو اس نے اپنے میں رجھا لیا۔ آپ اندازہ کریں کتنے سائنٹسٹ، کتنے پڑھے لکھے لوگ، کتنے مورخ، کتنے کیمیاگر، کتنے سیانے سمجھدار، کتنے نئی نئی چیزوں کے موجود، اور کتنے لٹریری لوگ اللہ کے نام سے آشنا نہیں ہیں اور صرف دنیا کے حصول پہ لگے ہوئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگوں نے عظمت باری کو فراموش کر دیا، اس کی اطاعت کو چھوڑ دیا اور حصول دنیا کے لیے بے شمار دروازوں پہ سجدے کرتے۔ دنیا کا یہ پہلو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مذمت فرمائی ہے اور اس سے ڈرایا ہے کہ دنیا اپنے وجود میں اگر وہ بدصورت ہوتی، میٹھی نہ ہوتی تو لوگ اس پر فریفتہ ہو کر اللہ کو بھی چھوڑ دیتے، یا اتنی ہی کمزور ہوتی تو اللہ کریم اپنے مقابلے پہ اسے رکھتے کہ دیکھیں لوگ اس میں محو ہوتے ہیں یا میری طرف آتے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، فانی ہے، لیکن وقتی لذات جو انسانی نفس کو مہیا ہوتی ہیں اور انسانی ضروریات جو ہیں وجود کی اس کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ اب یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، کہتے تو ہم سب ہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا مالک سب کا ایک ہے، مالک کا کوئی ایک، مالک سب کا ایک ہے، مالک کا کوئی ایک، لاکھوں میں تو کوئی نہیں، اربوں میں جا دیکھ۔ اگر دنیا کی آبادی 6 ارب ہے تو شاید 6 بندے ایسے مل جائیں جو دنیا کے آلودگی سے ہٹ کر صرف اللہ کے لیے جی رہے ہوں تو بھی مشکل نظر آتا ہے۔ تھوڑا بہت میں بھی، آپ بھی، کوئی بہت، کوئی کم، کوئی زیادہ، ہر کوئی ڈوبا ہوا ہے، لیکن کچھ لوگ بالکل اسی میں غرق ہو جاتے ہیں۔ جیسے کفر کی دنیا کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی ہے اور اللہ کے نام سے آشنا تک نہیں، اور وہ اپنی اسی دنیاوی لذات کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، وہی ان کے نزدیک زندگی کا حاصل ہے۔ اس ساری ہاؤ ہو میں پھر اعلان فرماتا ہے اللہ کا قرآن کہ اللہم مالک الملک۔ انسان کو کہتا ہے تو کیا ہے؟ یہ تیرے سمجھنے کی بات ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس سے کائنات کا پتا پتا، ذرہ ذرہ واقف ہے، ہوا کا ہر جھونکا جانتا ہے، آسمان، فلک اور عرش جانتے ہیں۔ اے انسان تجھے بھی یہ حقیقت جاننا چاہیے کہ اے اللہ حکومتوں کا مالک تو ہے۔ اللہم مالک الملک، تو مالک ہے ملک کا، تؤتی الملک من تشاء۔ اب یہ تیری عطا ہے
کہ کسی کو آزمائش میں ڈالا تو اسے ایک گھر دے دیا، کسی کو آزمائش میں ڈالا اسے 10 کھیت بھی دے دیے، کسی کو بزنس دے دیا، کاروبار دے دیا، کسی کو تو نے ملک عطا کر دیا۔ بات تو امتحان کی ہے، آزمائش کی ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، تو جب چاہتا ہے کسی سے ملک واپس لے لیتا ہے، کمزوروں کو حکمران بنا دیتا ہے اور طاقتوروں کو اتار کر گلی میں بٹھا دیتا ہے۔ اب کوئی سوچ سکتا تھا کہ بے نظیر اور فاروق لغاری صاحب چلے جائیں گے اور رفیق تارڑ صاحب صدر بن جائیں گے، جن کی 2 سال بے نظیر نے پینشن بھی روک کے رکھی، ریٹائر ہوئے چیف جسٹس ہائی کورٹ سے، تو 2 سال تک تو انہیں محترمہ نے پینشن بھی وصول نہیں ہونے دی۔ طاقت کا توازن آپ دیکھیں گے، جو ان کا ایک جائز حق تھا سروس کا وہ بھی اس نے روک کے رکھا، اس طرف اتنی طاقت تھی اور یہ اتنے کمزور تھے۔ اب اس کی مرضی کہ اسے پورا ملک عطا کر دیا اور اس کے لیے اب کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، جس اپنی پارٹی بھی اس سے الگ ہوتی پھرتی ہے، اس کے اپنے کام ہیں۔ پھر فرمایا صرف ملک نہیں، 2 نعمتیں ہیں، ایک دنیا کی دولت، اقتدار اور اختیار، اور ایک ہے عزت و احترام، وہ بھی اس کے پاس۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اب اس کی مرضی کہ حکومت دے اور عزت نہ دے، جیسا کہ آج کل کے حکمران ہیں کہ ریڑی والا ٹانگے والا بھی اگر بات کرتا ہے تو ان کے حق میں بکواس ہی کرتا ہے، یا کوئی شریف آدمی ہے بکواس نہیں کرتا تو بد دعا دیتا۔ اول تو عام آدمی کوئی نہ کوئی فوش کلامی کرتا ہے، اور اگر کوئی سنجیدہ آدمی ہے وہ فوش کلامی نہیں کرتا تو بد دعا دیتا ہے، یعنی ملک دے دیا عزت نہیں دی، یا کسی کو ملک بھی دے دیتا ہے عزت بھی دے دیتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس پہ جانیں قربان کرتے ہیں۔ اور کسی کو ملک نہیں دیتا لیکن عزت اتنی دے دیتا ہے کہ حکمران بھی اس کے جوتوں میں بیٹھتے ہیں، اس کی اپنی عطا ہے۔ اور کسی کو نہ ملک دیتا ہے نہ عزت دیتا ہے، بھوکا بھی ہوتا ہے اور رسوا بھی ہوتا ہے۔ یہ سارے انسانی کردار کے مظاہر ہیں جن پر نتائج مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ نے طے شدہ اصول بنا دیے ہیں، قوانین اور ضابطے بنا دیے ہیں، ان ضابطوں کے مطابق یہ چیزیں ملتی رہتی ہیں۔ لیکن یاد رہے اللہ کے بنائے ہوئے ان ضابطوں کے ہم سب مکلف ہیں، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہر آدمی مکلف۔ بنی اسرائیل پر عذاب آیا اور بڑا شدید عذاب آیا، قرآن حکیم اس کا ذکر کرتے فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ قِرَدَةً وَالْخَنَازِيرَ، ہم نے انہیں مسخ کر کے بندروں اور خنزیروں کی شکل میں بنا دیا۔ واقعہ اس طرح تھا کہ اس کی آزمائشیں عجیب ہوتی ہیں، اس نے ان کو ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے روک دیا، اور وہ بستیاں سمندر کے کنارے آباد تھیں اور مچھلی پکڑ کر ہی وہ گزارا کرتے تھے، ماہی گیری پیشہ تھا ان کا۔ لیکن اللہ کی شان بھی عجیب ہے کہ ہفتے کا دن ان کے لیے مقدس دن ٹھہرا اور اس دن مچھلی پکڑنا منع ہو گیا، اور ہفتے کے دن مچھلیاں ساری جو ہے وہ کناروں کے ساتھ آ جاتی ہیں اور باہر سے نظر آتے ہیں، غولوں کے غول مچھلیوں کے اس کم گہرے پانی میں پھرتے نظر آتے۔ کچھ لوگوں نے پھر تدبیر نکالی، جیسے آج بھی بعض لوگ بعض حرام چیزوں کو، جیسے آج سود کو منافع کہنے کا رواج ڈالا جا رہا ہے، اس طرح کی جو تعویلیں ہوتی ہیں، انہوں نے یہ تعویل تلاش کی کہ بھئی پانی سے لے کر ذرا 10 گز آگے تک نالی بنا کر آگے ایک چھوٹا سا گڑھا تالاب نما بنا دو، پانی اس میں چلا گیا، اب مچھلیاں تو ایک ایک دو دو کر کے نالی سے جائیں گی، جب گڑھا بھر جائے تو نالی جو ہے وہ بند کر دی، تو رہی تو پانی میں ہی لیکن واپس تو نہیں جا سکتی، لیکن ہے تو پانی میں، ہم نے تو نہیں پکڑی کل پکڑ لیں گے۔
جب یہ معاملہ شروع ہوا تو قوم 3 حصوں میں بٹ گئی. کچھ لوگوں نے کہا اللہ سے خوف کرو، یہ بدمعاشی ہے. جب تم نے پانی میں سل وغیرہ رکھ کر پانی کا راستہ بند کر دیا تو مچھلیاں تو پکڑی گئی. یا تو تم راستہ بند نہ کرو، پھر جو واپس نہ جائے دوسرے دن پکڑ لو، اس کے پاس واپسی کا راستہ تو ہے. جب راستہ نہیں پھر تو وہ پکڑی گئی. تو یہ ظلم ہے. ایک تیسرا فریق جس نے نہ تو مچھلیاں پکڑی اور نہ منع کرنے کے لیے اٹھا، اس نے کہا نہیں بھئی ہم پکڑتے بھی نہیں اور ہم کسی سے کچھ کہتے بھی نہیں، ہر کوئی اپنا حساب دے گا. عجیب بات ہے، جب عذاب آیا تو اس نے 2 طبقوں کا ذکر کیا، تیسرے کا نہیں. ایک وہ جو منع کرتے تھے، فرمایا انہیں میں نے عذاب سے بچا لیا، اور باقی جو تھے وہ بندر اور خنزیر بن گئے. کچھ مچھلیاں کھا کر بنے اور دوسرے بغیر مچھلیاں پکڑے بن گئے. کیونکہ برائی پر سمجھوتا کرنا بھی برائی میں شمولیت. ظلم پر سمجھوتا جو ہے وہ ظلم کرنے کے برابر ہے اور اس کی سزا وہی ہے. تو جہاں قرآن حکیم عذاب کا ذکر فرماتا ہے، جتنی قومیں مسخ ہوئیں بندر یا خنزیر بنے تو ان کی نسل نہیں چلی. یہ جو موجودہ خنزیر بندر ہیں ان کی نسل نہیں ہے. جو انسان مسخ ہوتے تھے وہ 2 دن 3 دن عذاب میں مبتلا رہ کر ہلاک ہو جاتے ہیں. تو قرآن حکیم نے 2 طبقوں کا ذکر فرمایا، نجات پانے والوں کا یا مسخ ہونے والوں کا. تو مفسرین کرام وہاں فرماتے ہیں کہ جو منع نہیں کرتے تھے ان کو اس میں شامل رکھا گیا اور وہ انہی کے ساتھ گئے. اللہ کریم اگر کسی کو اقتدار و اختیار دے دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اکیلا وہ مکلف ہے. ہر مسلمان احقاق حق کا مکلف ہوتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے بیٹھے تو آپ نے ایک سوال کر دیا سامعین پر کہ لوگوں، میں نے اللہ کی آدھی زمین فتح کر ڈالی، کیسر اور کسرا کو میں نے خاک میں ملا دیا، بڑے بڑے جابر اور قاہر لوگوں کا غرور خاک میں مل گیا اور سلطنتوں کے پرخچے اڑ گئے اور ہر جگہ اسلام کا علم بلند ہوا. اس وقت اللہ نے جو طاقت دنیا میں مجھے دی ہے، اس وقت روئے زمین پر میری طاقت کا کوئی دوسرا فرما روا نہیں. اور یہ بات بھی صحیح تھی. اس وقت دنیا میں جتنے حکمران باقی ہیں میرے پائے کا کوئی نہیں. اب اگر میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر اپنی پسند چلانا چاہوں تو تم میرا کیا بگاڑ لو گے؟ اب تو میں اتنی طاقت میرے پاس ہے، اتنی فوج، اتنا خزانہ، اتنے وسائل اور اتنی بڑی سلطنت کا میں واحد حکمران ہوں. اب اگر میں اپنی مرضی سے بھی کچھ کرنا چاہوں تو تم لوگ میرا کیا کر لو گے؟ تو ایک بدوی صحرائی جو باہر سے جمعے کے لیے آیا ہوا تھا سب سے پہلے کھڑا ہو گیا اور ان کی عادت تھی اپنی تلوار کمر سے باندھے. اس نے تلوار کھینچ لی. اس نے کہا بھی ہمارے بازو میں اتنی قوت ہے کہ تجھے ہماری تلواریں سیدھا کر دے. انہوں نے کہا الحمدللہ کہ مسلمان شخصیت پرستی کے سیر میں نہیں آئے. یہی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم لوگ اسی راہ پہ قائم ہو یا میری عظمت کے اسیر ہو گئے. تو اب وہ تو وہ ہستی تھی جو پوری امت کا اتفاق ہے کہ خلفائے راشدین علی ترتیب خلافہ روئے زمین پر انبیاء کے بعد ساری مخلوق میں افضل ترین انسان ہے. ان کی فضیلت اپنی جگہ، ان کی ہجرت اپنی جگہ، رفاقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ، پوری دنیا کی فتوحات اپنی جگہ، لیکن اتباع رسالت سے تو نہیں ہٹ سکتے اور نہ ہم ہٹنے دیں گے. یہ ہے حق کا راستہ. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم
اکثریت ہم میں سے اپنی ذمہ داری کو ہم محسوس نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہماری ذمہ داری بچے پالنا ہے اور بات ختم. ہمارا گزارا ہو رہا ہے. اب بھی جو ہم شور کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات ملک کے اتنے تنگ ہو گئے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا. یہ تو حکمرانوں میں اتنی اہلیت نہیں ہے اور ان کو خدا نے اتنا شعور نہیں دیا، وگرنہ وہ لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے کچھ دیتے رہے، اتنی رعایت رکھیں کہ لوگ صبح و شام دال روٹی کھا لے تو کوئی انہیں تکلیف نہ دے، کوئی ان کی طرف نہیں دیکھتا. لوگ سمجھوتے کی زندگی کے عادی ہو گئے. لیکن جب کسی کے برے دن آتے ہیں تو اسے بھلے برے میں تمیز نہیں رہتی، تو وہ تو اپنی قبر خود کھود رہے ہیں. ہم حالات سے مجبور ہو کر یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار کچھ تبدیلی ہونی چاہیے، ظلم کی انتہا ہو گئی، عزتیں سرے بازار لٹ رہی ہیں، قتل و غارت گری سرے عام ہو رہی ہے، ڈاکے ایک روٹین ورک بن گیا ہے، لاشیں ملنا بازاروں سے کوئی بات ہی نہیں، قتل تھانوں میں بھی ہوتے ہیں، کچہری میں بھی ہوتے ہیں، سڑک پر بھی ہوتے ہیں، لاری میں، ٹرین میں بھی، گھر میں بھی. کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا مقام نہیں کہ جہاں کوئی تحفظ ہو. تو اس کا کچھ ہو پھر ہم کہتے ہیں جی یہ تو سیاستدانوں کا کام ہے، انہیں کرنا چاہیے. پھر کوئی جو دیندار طبقے وہ کہتے ہیں علماء کو متحد ہونا چاہیے، انہیں کرنا چاہیے. درست سیاستدانوں کو بھی کرنا چاہیے، علماء کو بھی کرنا چاہیے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ تو ہمیں بھی کرنا ہوگا. پھر ہم ذوات کے اسیر ہو جاتے ہیں، شخصیات کے اسیر ہو جاتے ہیں، اصولوں کے نہیں. کچھ لوگ بھٹو صاحب کے پیچھے لگے، وہ ابھی وہی لکیر پیٹے جا رہے ہیں. چور آئے، ڈاکو آئے، بے دین آئے، بدکار آئے، ملک تباہ کر دیا، لیکن ہم تو جی بھٹو کے ساتھ ہیں. شاباش ہے. کسی نے دوسری سیاسی جماعتوں کا دامن تھاما، اب وہ سمجھتا ہے اس سے تو میں نہیں جا سکتا. کوئی دینی سیاسی جماعتوں میں، جماعت اسلامی میں آ گیا، دوسری جماعت میں. اب وہ جماعت اسلامی صحیح کرے یا غلط کرے، وہ تو ہماری تو جماعت ہے نا جی. وہ کمال ہے. تم اللہ کے بندے ہو، نبی کی امت ہو، یا ان سیاستدانوں کے، جماعتوں کے، میرے دوسرے کے اسیر ہو. اصل نقص یہاں ہے. اب اگر تنظیم الاخوان میں نے بنا لیا، اب اس میں جو ہے میں جو چاہیے کرتا رہوں، اور وہ کہے نہیں جی ہم تو بالکل ہماری جماعت ہے. بھئی یہ تو اسلام نہیں. جماعت ہے تو جماعت کے ہر فرد کو ذمہ دار ہونا چاہیے، اور جو اس کا امیر بنتا ہے یا صدر ہے یا ذمہ دار، اس سے زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے. اتباع محمد الرسول اللہ کا ہوگا، امیروں کا نہیں. اگر حضور کا اتباع چھوڑ کر فاروق اعظم کا نہیں ہو سکتا، اگر فاروق اعظم اتباع رسالت سے ہٹے تو تلواروں سے سیدھا کیا جائے گا، تو میں اور دوسرے مولوی کس شمار قطار میں ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ لیکن ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارا عام آدمی جو ہے وہ اس انداز سے نہیں سوچتا جس سے میں عرض کر رہا. ہماری وفائیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، ہماری وفائیں بارگاہ الوہیت تک نہیں پہنچتی. ہم افراد کے اسیر ہو جاتے ہیں. کوئی بھٹو کے دامن سے وابستہ ہے، کوئی میاں نواز شریف کے دامن سے وابستہ ہے، کوئی نیازی صاحب کا اسیر ہے، کوئی نورانی صاحب کا مرید ہے، کوئی جماعت اسلامی میں پھنسا ہوا ہے، کوئی ہمارے ساتھ جگاڑ میں آ گیا اور وہ وہی پنجالی کھینچ رہا ہے. تو یہ تو دینداری نہیں ہے، نہ یہ اسلام ہے، اور نہ یہ کوئی انسانی خدمت ہے، نہ انسانیت کی خدمت ہے. بلکہ حق یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم اللہ کے بندے اور نبی کریم کی امت ہیں، اور جس فرض کے ساتھ ہیں اس لیے ہیں کہ وہ ہمیں سنت نبوی کی راہ پر چلائے، اور اگر اس سے وہ ڈگمگائے تو ہم اسے بھی سیدھا کریں گے. ایسی جو قوت وجود میں آئے گی اس کے ساتھ تائید باری ہوگی، اور اسے ملک بھی مل سکتا ہے اور اسے عزت بھی مل سکتی ہے. ان لوگوں کو جن کی وفائیں اللہ کی عظمت کے ساتھ ہوں گی، ان لوگوں کو جن کی وفائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی، وہ لوگ جو ہیں انہیں اللہ عزت بھی دے گا، انہیں اللہ ملک بھی دے گا، اور تب جا کر انصاف ہوگا. ورنہ آج کے حکمران
انسان بھی بڑی عجیب شے ہے. ایک واقعہ مفسرین پرانی تفسیروں میں نقل کرتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں اسرائیلیات میں سے ہے، ہوگا اسرائیلیات میں سے، لیکن بات مزے کی ہے. وہ ایک قوم کا کوئی بندہ تھا، کہتے ہیں بہت خدا رسیدہ تھا، اللہ اللہ کرتا تھا. اسے شیطان نے ورغلایا، اس سے کوئی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اس پہ گرفتار ہوا. پھر شیطان اس کے پاس آیا، اس نے کہا تو نے تو مجھے تباہ کر دیا، اب پھر میرے پاس کس لیے؟ اس نے کہا فکر نہ کر، کوئی بات نہیں، تو اگر میرے نام پہ سجدہ کر دے تو میں تجھے اس ساری ذلت سے چھڑوا لوں گا. اس نے کہا نہیں بھائی، بہت گناہ کیے، بہت برائی کی، لیکن تیرے نام پہ سجدہ تو نہیں کروں گا. اس نے کہا نہ کر. اسے سزا موت ہو گئی. انہوں نے کہا جی کل تجھے پھانسی دیں گے. وہ سیری کے وقت پھر آ گیا ابلیس. اس نے کہا اب بتا. اس نے کہا بھائی سجدہ نہیں کروں گا. اس نے کہا نہ کرو. جب وہ تختے پہ انہوں نے گلے میں رسا ڈال دیا، اس نے کہا اگر اب بھی کر لے تو میں تجھے یہاں سے اچک لوں گا. اس نے کہا اچھا لکھ، میں نام سجدہ کرتا. ادھر سجدہ کیا، ادھر جلاد نے پھٹا کھینچ لیا. تو ابلیس نے کھڑے ہو کر کہا کہ اب ہمیشہ اکٹھے رہیں گے. پہلے تیرے بچ جانے کی امید تھی، پہلے صرف گناہگار تھا، اب کافر ہوا، اب اکٹھے رہیں گے. یہی کردار ہے غیر مسلم حکومتوں کا، جسے ہمارے حکمران سمجھتے نہیں ہیں. وہ ان سے اپنے نام کے سجدے کرواتے رہتے ہیں اور ان کی دنیا بھی اور عاقبت بھی تباہ ہوتی رہتی ہے. اب اندازہ کریں، بل کلنٹن نے دعوت دی میاں صاحب کو، کتنی بڑی بات ہے. کس لیے؟ بل کلنٹن کے لیے پریشانی بن گئی ہے کہ عالم اسلام کے پاس ایٹمی طاقت آ گئی. اب وہ منمانی کر رہے ہیں، مشرق وسطیٰ میں بھی قتل عام کرا رہے ہیں، الجزائر میں بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں، افغانستان کو بھی. جہاں کہیں کوئی اسلام کا نام لے وہاں وہ ان کا غضب جوش میں آ جاتا ہے. لیکن مصیبت بن گئی کہ عالم اسلام ایٹمی طاقت بن گیا، اور ایٹمی طاقت کو تو دبا کر رکھنا ممکن نہیں. اب اس کا کوئی حل نکالا جائے، وہ ایٹمی طاقت ان سے ختم کرائی جائے، ان سے چھینی جائے، ان سے واپس لی جائے. بڑکے شڑکے ماری، دباؤ ڈالا، جہاں کا بندہ کھڑا ہو گیا. اب 14 کروڑ آدمیوں کو امریکہ کھا جائے گا. کہ یہ کام بھائی بڑکوں سے ہونے والا نہیں ہے، چلو ان کا کھانا کرو، انہیں یہاں بلاؤ، انہیں گارڈ آف آنر دو، انہیں شاباں کر کے کرا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ میاں صاحب نے اس پہ دستخط کرنے کا صرف وعدہ نہیں کیا، حکومت پاکستان نے ایگریمنٹ سائن کر دیا کہ ہم CTBT پہ دستخط کریں گے. ایٹمی طاقت گئی. اسی معاہدے کا، اسی سودے کا دوسرا حصہ ہے کہ افغانستان میں آپ اسلامی حکومت کے بننے کے عمل کو روکنے میں امریکہ کی مدد کریں گے. اور اب وہاں امریکہ پہنچ کر اس کے ساتھ یہ بھی شامل ہو گیا کہ آپ اسامہ بن لادن کی گرفتاری میں بھی آپ تعاون کریں. شاوش ہے، وہ عادی ہے نا. پہلے لغاری صاحب جو اب وہ کیا کوئی ہمدرد جماعت کی ملت پارٹی کیا بنائی ہے، وہ ملت پارٹی، پھر قلت پارٹی، پھر ذلت پارٹی. وہ ذلت پارٹی والوں نے پہلے بندے پکڑ کے دے دیے، اب یہ اسامہ بن لادن کو میاں صاحب گرفتار کر کے دے دے. شاوش ہے. تیسری شک اس سے بھی مزیدار ہے، میں آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ دینی مدارس فساد کی جڑ ہیں، اور انہوں نے طالبان پیدا کیے ہیں. جتنے یہ طالبان افغانستان میں ہیں یہ پاکستان کے دینی مدارس کے طلباء ہیں. لہذا دینی مدارس پر حکومت کو نظر رکھنا ہوگی اور ان کا ایسا اہتمام کرنا ہوگا کہ ان میں مزید طالبان پیدا نہ ہوں. چوتھی شک اس کی یہ ہے کہ کشمیر میں جو امریکہ چاہتا ہے وہ فیصلہ منظور کرنا ہوگا. وہ بھی انہوں نے کر لیا، بلکہ یہاں اخباروں میں بھی آ گیا جی امریکہ ثالثی کرے، یعنی جو چاہتا ہے کرے، اسی کو ثالث بنا دو. اب اس کے ساتھ بڑی مزے کی بات یہ ہے، چونکہ وہ
اللہ کرے میری بات ان تک بھی پہنچ جائے، یہ مانیں گے تو نہیں، لیکن حکومت امریکہ ان سے صرف دستخط کروانا چاہتی ہے۔ جس دن یہ سی ٹی بی ٹی پر دستخط کر چکیں گے اس کے بعد چند دنوں میں ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد وہ انہیں باقی نہیں رکھنا چاہتا۔ ان شرائط پر باقاعدہ باضابطہ اگر دستخط ہو گئے تو اس کے بعد خود امریکہ ان کی حکومت ختم کر دینا چاہتا ہے، اور ان کے بعد جو حکومت لانا چاہتا ہے وہ بھی وجود میں آ چکی ہے اور وہ لوگ نامزد ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ اسے نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کو ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو بھوک پھیل رہی ہے، جو تنگی ہے، اب یہ مجبوراً اسلام کی طرف جائیں گے، تو بجائے اس کے کہ کوئی اسلامی انقلاب آئے، کوئی انٹرم گورنمنٹ، کوئی عبوری حکومت ایسی بنائی جائے جو لوگوں کو تھوڑی سی ریلیف دے، ایک حد تک مربجہ نظام میں انصاف کرے، کوئی معاشی خوشحالی تھوڑی سی ہو، کچھ لوگوں کے کاروبار چل پڑے، تاکہ اسلامی انقلاب کا راستہ روکا جا سکے۔ اور وہ یہ نہیں کر سکیں گے چونکہ انہیں تو وہ بدنامی کی آخری حد تک لے جائے گا۔ وہ شیطان کی طرح ان سے جب سجدہ کروا لے گا تو پھر ان سے تو وہ کام ہونے سے رہا، ان سے تو ابھی وہ لوگوں کا ناطقہ بند کروا رہا ہے۔ آپ تو تماشا دیکھیں بھئی، ان معاہدوں کے بعد امریکہ قرضہ دے گا، یعنی آپ کی ساری غیرت، ایمان، قوت، اسلحے کی قوت، طاقت خرید کر قیمت نہیں دے گا، قرضہ دے گا۔ اور جب مزید قرضہ دے رہا ہے تو پھر سیلز ٹیکس بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھی آپ کو جب قرضے مل گئے سیل ٹیکس کیوں بڑھا رہے ہو، روپے کی قیمت کیوں کم کر رہے ہو؟ ابھی انہوں نے اس معاہدے کا ایسا ہے کہ 26 پیسے مزید روپے کی قیمت میں کمی ہوگی۔ غالباً انہوں نے اس طرح کیا کہ 16 پیسے ایک دفعہ کریں گے، 10 پیسے دوسرے۔ ابھی سیل ٹیکس بڑھایا نا 2 ہفتے 3 ہفتے سے، اس کا شور شار سنیں گے، پھر ڈیویلویشن کی طرف آ جائیں گے۔ تو اسے پتا ہے کہ یہ تو نہیں چل سکیں گے دستخطوں کے بعد، اس لیے جو کچھ ظلم ہو سکتا ہے، جتنا کچھ خون نچوڑا جا سکتا ہے، جتنا کچھ سود کے نام پر وصول ہو سکتا ہے، وہ انہی سے کروا لو، تاکہ بعد میں آنے والوں کو بدنام نہ کرنا پڑے، بلکہ انہیں پارسا بنا کر پیش کرے، اور پھر یہی نظام جو ہے یہ چلتا رہے۔ یہ تدبیر ہے امریکہ بہادر کی، اور یہ اس بنی اسرائیل کے ولی اللہ کی طرح پھانسی کے تختے پر کھڑے ہوئے سجدہ کرنے کو تیار ہیں۔ اب یہ نہیں سوچ رہے کہ پھانسی کا تختہ اس نے تب تک روک رکھا ہے جب تک آپ سجدہ نہیں کرتے، جس دن سجدہ کر لو گے اس دن وہ پٹا کھینچ دے گا۔ یہ ملک کی ہماری سیاسی صورتحال ہے جس طرف جا رہی ہے، اور لیڈران کرام کو دیکھو، ہر ایک اپنی اپنی ڈفلی بجا رہا ہے، ہر ایک کو اپنی بقا کی فکر ہے، اپنے جماعت کی بقا کی فکر ہے، اقتدار کی فکر ہے۔ لیکن یاد رکھ لو، کوئی لیڈر ہو یا بڑا یا چھوٹا، اللہ کے لیے اس کی ساری مخلوق ایک جیسی ہے۔ اللہ کو ایک فقیر بھی اتنا ہی پیارا ہے جتنا کوئی شہنشاہ ہو۔ اس کے لیے بھی وہ سورج طلوع کرتا ہے، ہوائیں چلاتا ہے، بادل برساتا ہے، زمین کا فرش بنایا ہے، آسمان کی چھت فقیر کے لیے بھی ہے، اگر شہنشاہ کے لیے ہے تو اس کے نزدیک معزز وہ ہے جو اس کی عظمت کو قبول کر لے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سو میرے بھائی، ہمارے لیے دنیا و آخرت میں اب ایک ہی راستہ، پہلے بھی ایک ہی تھا، اور اب ہم تو مجبور ہو کر اس جگہ پر آ گئے ہیں کہ جو کام بھی کرنا ہے خلوص دل سے اپنے آپ یہ فیصلہ کرو کہ یہ کام اللہ و اللہ کے حبیب سے وفا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو یہ اطمینان ہو کہ شخص کے ساتھ چلنا جو ہے یہ سنت کے احیاء کے کام آئے گا، تب چلو، نہیں تو مت چلو۔ اگر آپ کو یقین ہو کہ اسے ووٹ دینا دین کی عظمت میں کام آئے گا، تب دو، نہیں تو مت دو، بلکہ وہاں جا کر کہو کہ یہ بکواس بند کرو۔ کون روکے گا اس ظلم کو اگر ہم نہیں روکیں گے؟ کون آگے بڑھے گا؟ کون آئے گا یہاں ایکا کے حق کے لیے یا انصاف کے لیے؟ اب بھی اسی طرح گینگ ریپ ہوتے ہیں، اسی طرح قتل ہوتے ہیں، اسی طرح اغوا ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ڈاکے پڑتے ہیں۔ کہاں گیا انصاف؟ کہاں گئی کھلی کچہریاں؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اور اس سب کے ذمہ دار ہم بھی ہیں جو بنی اسرائیل کی ان مچھیروں کی بستی کی طرح خاموش بیٹھے۔ جی ہم برائی تو نہیں کرتے، لیکن ہم برائی کو روکنے بھی نہیں جائیں گے،
یہ رویہ انسانی رویہ نہیں ہے، یہ غیر انسانی رویہ ہے۔ انسانی رویہ یہ ہے کہ آپ جسے حق سمجھتے ہیں اسے برملا حق کہنے کی جرأت بھی پیدا کریں، اور جو غلط ہے اسے غلط کہنے کی سلیقہ پیدا کریں، تب جا کر اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ زمین پہ بڑے قصے بکھرے پڑے ہیں، مسلمان گمراہ ہوئے، سارا شرق وسطیٰ جو تھا تاراج کر دیا، تاتاریوں نے آ کر بغداد تک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ شہزادہ خارزم کی سلطنت کا جو ولیعہد تھا وہ لڑتا رہا تاتاریوں سے، اور اتنا لڑا کہ وہ وہاں سے نکلا، پھر وہ لڑتا پھرتا پشاور، نوشہرہ، پیچھے پیچھے ہلاکو خان کا لشکر تھا، آخر اس کے ساتھی مارے گئے اور اس نے گھوڑا دریائے سندھ میں ڈال دیا۔ پوری اسلامی دنیا تاراج کا ٹکڑے سے تاتاری۔ اس کے ہلاکو کے جو تھے ساس جوان تھے، یہ دستہ تھا، انہوں نے تیر کھینچے، اس نے کہا نہیں دریا میں تیر نہیں چلاؤ، اس طرف سلطان شمس الدین التتمش کی حکومت ہے اور اس سے ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ شہزادہ خارزم کو مارنا چاہتا تھا، دریا چونکہ حد تھا شمس الدین التتمش کی حکومت کا، یہی دریا سندھ۔ اس نے جب دریا میں گھوڑا ڈال دیا تو ہلاکو کو بھی عقل آ گئی، اس نے کہا مت تیر چلانا ورنہ شمس الدین التتمش ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ وہ بھی تو ایک حکمران تھا، 20 حکمرانوں کو تاراج کرنے والا اس کی طرف دیکھنے کی جرأت نہیں کر رہا تھا۔ کیوں نہیں کر رہا تھا؟ وہ اللہ کا بندہ بھی تھا، نرا حکمران نہیں تھا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ شیخ تھے شمس الدین التتمش کے، جب فوت ہوئے تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے جنازے کی امامت وہ شخص کرے جس نے کبھی عصر کی سنتیں بھی بلا عذر شرعی قضا نہ کی ہوں، جس نے کبھی بلا وضو آسمان نہ دیکھا ہو، اور جس نے بلا عذر شرعی کبھی نماز باجماعت چھوڑی نہ ہو۔ غالباً یہ تیسری بات مجھے بھول رہی ہے، کون سی تھی؟ بہت مخلوق تھی اور بے پناہ مرید تھے، اور مشائخ علماء بھی تھے، پیر صاحبان بھی تھے، کوئی جنازے کے لیے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ آخر شمس الدین التتمش نے قدم آگے بڑھا اور اس نے کہا حضرت جاتے جاتے میرا پردہ فاش کر گئے۔ وہ بھی تو ایک عام حکمران تھا، لیکن تاتاریوں کو جرأت نہیں ہوئی کہ دشمن اگر ان کا اس کی سرحد میں گھس گیا تو اس کے پیچھے تیر بھی چلائے۔ تو حضرات گرامی، وقت نے ہمیں پھر اس دورائے پہ کھڑا کر دیا ہے کہ ہم چنگیز کا ہلاکو کا ساتھ دے رہے ہیں یا ہمیں پھر کوئی شمس الدین التتمش چاہیے۔ فیصلے ہمارے ہیں جو ہم پر نافذ ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے، جرأت دے، ہمت دے، اور باطل کا مقابلہ کرنے کی سعادت بخشے، اور اس قربانی کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اثاثہ ہے مومن کا الفت نبی کی، اثاثہ ہے مومن کا الفت نبی کی۔ چلو نعت ایک آج لکھیں نئی سی، محمد کی عظمت کا جھنڈا اٹھاؤ۔